جسے اللہ بڑھائے اسے گھٹا سکتا ہے کون، اور جسے اللہ گھٹائے اسے بڑھا سکتا ہے کون۔ یہ دونوں باتیں اس وقت اسکرین پر موجود ان دونوں تصویروں پر بخوبی صادق آ رہی ہے۔ ایک طرف آپ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابراہیم آصف صاحب کو دیکھ رہے ہیں، وہی دوسری طرف ملعون زمانہ جتیندر نارائن سنگھ تیاگی عرف وسیم رضوی کو دیکھ رہے ہیں۔ وسیم رضوی نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں اس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی، آپ کی نجی زندگی، آپ کے اخلاق و کردار اور تعلیمات اسلام پر نشانہ سادھا تھا۔ اس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی ناپاک، ناکام اور مذموم کوشش کی تھی۔ یہ نبی کی شان کو تو ذرہ برابر بھی گھٹا نہ سکے، البتہ خود زندگی میں خیب و خاسر ہوا۔ اس کو کیا پتا تھا وہ نبی جس کی شان کو بڑھانے والا وہ رب العزت ہے، ایسے نبی کی شان کو اس طرح کے لوگ کیسے گھٹا سکتے ہیں۔ بہرحال اس نے کوشش کی، اپنی کوشش میں خیب و خاسر ہوا۔ وہی دوسری طرف مولانا ابراہیم آصف صاحب اور ان کی طرح وہ دوسرے لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ خراج عقیدت کے جملے پیش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی شان کو بھی اللہ بڑھا دیتا ہے۔ عوام و خواص کی نگاہ میں ان کی مقبولیت کو بڑھا دیتا ہے، عوام و خواص کے دلوں میں ان کی محبت کو اللہ ڈال دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا وسیم رضوی کے ذریعے لکھی کتاب محمد جب منظر عام پر آئی تو ہندو انتہا پسند تنظیموں نے اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ قبول کیا، فری میں تقسیم کرایا، اور ان لوگوں نے اس کتاب کو اسلام کے خلاف ایک بہترین ہتھیار سمجھا اور اس کو حربے کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ لیکن جب مولانا ابراہیم آصف صاحب نے وسیم رضوی کے ذریعے لکھی کتاب محمد کے جواب میں قرآن و حدیث، سائنس، میڈیکل سائنس اور دیگر دھارمک کتابوں سے مدلل مفصل جواب کی شکل میں عظیم نامی محمد کتاب جب عطا فرمایا تو اس کتاب کی مقبولیت بڑھ گئی، لوگوں نے اس کتاب کو بصر و چشم قبول کیا، ساتھ ہی ساتھ مولانا ابراہیم آصف صاحب کی مقبولیت بھی بڑھ گئی، لوگوں نے ان کے لیے جگہ جگہ استقبالیہ تقریب منعقد کی۔ جب سے یہ کتاب عظیم محمد چھپ کر آئی ہے تو اس عظیم کارنامہ کی وجہ سے مولانا ابراہیم آصف صاحب اب تک کئی ایوارڈ سے نوازے جا چکے ہیں۔ آپ نے ہمارے نیوز اسٹوڈیو اردو کے ذریعے وہ تمام خبریں دیکھی ہے۔ حیدرآباد کے مشہور و معروف ادارہ جامعہ طیبۃ الرضا چنتل میٹ حیدرآباد میں منعقدہ طیبۃ الرضا کانفرنس و جلسہ دستار بندی کے پروگرام کے دوران مولانا ابراہیم آصف صاحب ایک بار پھر ایوارڈ سے نوازے گئے۔ اس جلسے کے دوران سراج الفقہا حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین مصباحی اور حضرت علامہ مفتی ذاکر حسین فناء القادری المصباحی اور تمام علماء کرام اور مشائخ اعظام کی موجودگی میں مولانا ابراہیم آصف صاحب کی خدمت میں مولانا نور الدین ایوارڈ پیش کیا گیا۔ مولانا نور الدین ایوارڈ سیمانچل کی ایک عظیم شخصیت رفیق ملت حضرت علامہ مولانا نور الدین نوری صاحب کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کے فرزند ارجمن حضرت علامہ مفتی ذاکر حسین نوری فناء القادری المصباحی نے جامعہ طیبۃ الرضا کی طرف سے مولانا ابراہیم آصف صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت میں اعزازی سند بھی پیش کیا گیا اور 51,000 روپے کا نذرانہ بھی پیش کیا گیا۔ لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ مولانا ابراہیم آصف صاحب نے اس ایوارڈ کو بھی قبول کیا، اعزازی سند کو بھی قبول کیا، لیکن 51,000 روپے کی رقم انہوں نے جامعہ طیبۃ الرضا کے نام عطیہ کر دیا۔ مولانا ابراہیم آصف صاحب نے کہا کہ میں نے یہ کارنامہ اللہ اس کے رسول کی خوشندی کے لیے کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے میری اس خدمت کو قبول کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ میری محبت لوگوں کے دلوں میں بسا دی اور اللہ نے میری دعائیں قبول فرما لی۔ میں یہ رقم مدرسے کی تعلیمی تعمیری ترقی کے لیے ہدیہ کرتا ہوں۔ شکر گزار ہوں عالم نبی فاضل جلیل صاحب علم و فن فاتح تکن محب العلماء استاد اساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی ذاکر حسین صاحب قبلہ فناء القادری المصباحی کا جو مجھے اس لائق سمجھا، مجھے بمبئی سے بلایا، مجھے اعزاز دیا، تو میں دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں نصرت عطا فرمائے اور قیامت کے دن میں عطا فرمائے۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں، جب کوئی غلام ہوتا ہے اور غلامی میں جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کی اجرت اور صلہ نہیں ملتا۔ میں نے یہ کام کیا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے، تو اعجاز مجھے قبول ہے، سندیں مجھے قبول ہے، اس کی اجرت مجھے قبول نہیں ہے، لیکن میں شکر گزار ہوں گا کہ جنہوں نے مجھے عزت افزائی کے لیے میرے بارگاہ میں نظر پیش کیا، میں قبول کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ
मैं गुजारिश करता हूँ कि आपने जो मुझे दिया मैंने क्यों नहीं किया, लेकिन मैं नबी की गुलामी ये काम किया हूँ। आपने सनत दी वो भी कबूल है, आपने अवार्ड दिया वो भी कबूल है, जो आपने मुझे नजर पेश किया है ये मैं आपके जामिया मस्जिद और रज़ा में मेरी तरफ से अदा करता हूँ। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। यकीनन नाज़रीन, ये काम बड़ा अजीम काम है जो मौलाना इब्राहिम आसी साहब ने अंजाम दिया है। हम से भी दुआ करते हैं कि अल्लाह इनकी उम्र में इजाफा अता फरमाए और इनके ज़रिए बेहतरीन काम ले, मज़ीद ये दीन इस्लाम की इस तरह खिदमत करते रहें। नाज़रीन, ये पहला मौका नहीं है जो मौलाना इब्राहिम आसी साहब को एवार्ड से नवाजा गया है, बल्कि इससे पहले भी मौलाना इब्राहिम आसी साहब कई बार एवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। तो नाज़रीन, ये कोशिश हमारी आपको कैसे लगी? बस आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई करें। ऊपर न्यूज़ स्टूडियो उर्दू के बगल में फॉलो बटन है, उसको दबा दीजिए। अगर इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन, उसको दबा दीजिए। अगर आपको अभी तक अजीम मोहम्मद नामी किताब हिंदी या उर्दू वर्जन वाली नहीं मिली है तो हमारा ये व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर आप भी देख सकते हैं। इन नंबरात पर अपना व्हाट्सअप करें और अजीम मोहम्मद नामी किताब लिख कर भेजें। और हमें बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि हमने ये किताब अजीम मोहम्मद हिंदी और उर्दू की PDF अब तक 1000 लोगों के व्हाट्सअप नंबर पर इरसाल कर दिया है। अब दीजिए हमको इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।